بات کر کے جو ہے میں ادھر نکلا ہوں ادھر سے، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے 20-20 سال کے، اس دروازے سے نکلے اور گاڑی نے ہٹ کیا، تینوں انتقال کر گئے۔ ان کا آخری بیان تھا، آخری دفعہ وہ بیان سن رہے تھے، اس لیے بیٹا یہ کیمرہ بند کر دو، پلیز جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ ہمارے جتنے گریٹ کرکٹرز ہیں، جیسے بریڈ مین تھا جس کی 99.99 کی ایوریج تھی، اس کا یہ تھیوری تھی کہ میں ہر میچ کو آخری میچ اور پہلا میچ سمجھ کے کھیلتا ہوں، ہر بیان کو پہلا سا بیان کے لیے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کیونکہ جب بھی آدمی پریکٹس کرتا ہے کرکٹ کی، اس کی گیم امپروو ہوتی ہے نا، جب بھی آدمی کھانا کھاتا ہے اس کا ویٹ بڑھتا ہے نا، حالانکہ کل بھی روٹی کھائی تھی آج پھر روٹی۔ یہ دعوت کا کام جو ہے نا، یدون الی الخیر، یہ سب سے پہلا کام ہے جس سے آگے کام صحیح ہوتا ہے۔ لیکن دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں ایک ہی بات کی جاتی ہے، دو نہیں کی جاتی۔ پانی ایک ہی برسایا جاتا ہے، پانی زمین کو کوئی نئی چیز نہیں، آج زیتون ڈال دو کل مینگو کا جوس ڈال دو، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی پانی سے آم بھی نکلے گا، ایک ہی پانی سے کریلا بھی نکلے گا، اور ایک ہی پانی۔ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان آئے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں لوگ سوال کریں نا، تو جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا وہ بتا دیتا ہوں۔ اس سے سوال کیا کہ سعید بھائی یہ تبلیغ والے 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر، کچھ اور بھی تو بیان کریں۔ میں کہا پہلی بات تو یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو پہلا نمبر ہے نا اللہ کی تعریف، سارے سمندر کی سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کا قلم بنا لو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے جنات بھی لے لو، سب کو ملا لو، پہلا نمبر ہی ختم نہیں ہوگا، تم نے 6 نمبر ختم کر دی۔ دوسری چیز میں نے اس سے کہا کہ تمہیں قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ اس سے مجھے سدیس بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کبھی سدیس عشاء پڑھائے گا، اس سے کہنا شیخ سدیس میں 20 سال سے آ رہا ہوں تمہیں سننے، تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ سناتے ہو، اس کو بدلتے کیوں نہیں؟ کبھی جنید جمشید کی نعت سنا دو، کبھی کچھ اور سنا، ایک ہی سورہ فاتحہ، ایک ہی رکوع میں وہی تسبیح، ایک ہی سجدہ میں وہی، ایک ہی بیٹھ کے جلسے میں اتحیات۔ میرے دوستو دعوت کی مثال بارش کی طرح ہوتی ہے، لیکن دعوت سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کہ دعوت ایسا عجیب کام ہے، یا تو یہ بڑی ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کر دیتا ہے۔ جس پہ بڑھتا ہے نا پانی، یا تو پانی زمین کو تباہ کرتی ہے، جیسے ابھی پانی نے ہماری زمین کو فیصلہ وہ سندھ و بلوچستان کو تباہ کی، یا زمین کو بنا دیتی ہے، ہرا بھرا کر دیتی۔ تو دعوت سننا، میں کبھی کبھار درس قرآن بیٹھتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، نئی چیز سنتا ہوں۔ ایک ہی بات سننا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، بشارت دے دے میرے ان بندوں کو، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ نے بندہ جو ہے نا، بندگی سے اونچا درجہ کسی چیز کا نہیں ہے، بندگی۔ اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد اردو میں کہتے ہیں جو انسانوں کے پیروں کے نیچے مٹی آتی ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے جو ہائیسٹ درجہ وہ عبدیت کا ہے، لیکن وہ عبدیت کیسے ملے گی؟ جب لوگوں کے پیروں کے نیچے مٹی آئے گی تب اس کو عبدیت کا درجہ ملے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی ہمیں بڑا بنا دے، کوئی ہمیں جو ہے پیسہ آ جائے تو ہم اوپر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک سارا الٹا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں گھٹتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صدقے سے مال گھٹتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بڑھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سب سے اونچا جانا چاہتے ہو تو تم عبد بن جاؤ، لوگوں کے پیر کی جو مٹی آتی ویسے بن جاؤ، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فبشر عباد، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت سے اچھی بات کوئی ہوئی نہیں۔ دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، 8-10 مجھے یاد ہے جو انتقال کر چکے ہیں، میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا ہے۔ اور اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں زیادہ سنا کرو، ایک منہ دیا کم بولا کرو۔ آج مزاج الٹا ہو گیا ہے، بولنا بہت ہو گیا، سننا کم ہو گیا۔